قسم کے امراض، یہ وبائیں جو دنیا میں آتی ہیں وہ بلا وجہ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں کوئی پتا نہیں ہل سکتا. لہذا ان وباؤں کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا حصہ ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے. بہت سی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں جن میں سے بہت سیوں کو ہم جانتے بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو کچھ مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں آتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی تمہارے اعمال کو تو باری تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں. اور ایک آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں اور تمام خطاؤں کے اوپر گرفت کرنے لگتا تو زمین کے اوپر کوئی جانور چرنے والا باقی نہ رہتا، کوئی انسان بھی باقی نہ رہتا. اگر ہماری ساری خطاؤں پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگتے الیاذ باللہ تو دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہتا. لیکن اسی آیت میں فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہارے بہت سے گناہوں کو تو اللہ درگزر ہی کرتا رہتا ہے کہ چلو جانے دو، لیکن کبھی کبھی پکڑ بھی کر لیتا ہے. تو یہ وبائیں جو ہیں یہ بھی اس مصیبت میں داخل ہیں جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں پہنچتی ہے. جب یہ بات ہے تو پھر بندے کا کام کیا ہے؟ جب اس کو کوئی مصیبت پیش آئے تو سب سے پہلے تو اس کو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہے، لہذا یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور اس تکلیف کو یا اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیجئے. پہلا کام تو سب سے پہلے یہ ہے مصیبت، کسی مصیبت میں وبا بھی ایک مصیبت ہے تو اس وبا کے اندر بھی پہلا کام جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اے اللہ میں ان سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس مصیبت کو بھی دور کر دیجئے اور اس وبا کو بھی دور کر دیجئے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء چھوٹا سا جملہ ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی کثرت ہونی چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اللہم ارفع عنا البلاء والوباء،
اللہم ارفع یا اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ ہم سے اس وبا کو اور اس مصیبت کو اٹھا لیجیے۔ پہلا کام ایسی صورت میں یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف بندہ متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرے، توبہ سے، استغفار سے، دعاؤں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وبا کے موقع پر جو مختلف احتیاطی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں یا آج کل جن کا مشورہ دیا جا رہا ہے، بعض لوگ ان کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یہ سب تدبیریں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ توکل کا یہ مطلب کہ آدمی تدبیر اختیار نہ کرے، اسباب اختیار نہ کرے، یہ توکل کا مفہوم نہیں۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو بھی تدبیر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ صرف اتنی بات نہیں کہ جائز ہے، بلکہ ترغیب دی گئی کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا میں اس پر راضی ہوں۔ یہ ہے توکل۔ یہ نہیں کہ تدبیروں کو چھوڑ دو، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جو لوگ بھی ایسی بات کہتے ہیں وہ جاہلانہ بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی تدبیروں کی ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد توکل کرو۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں بعض اوقات میں اپنی اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں اور وہ اونٹنی کو کہیں کسی وقت اترتا ہوں، جیسے نماز کے لیے رک گیا، تو آیا اس اونٹنی کو باندھوں اور یا نہ باندھوں، باندھے بغیر نماز میں شامل ہو گیا، اللہ پر بھروسہ کروں کہ اونٹنی ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، بھاگ جائے گی، کیا کچھ ہوگا، اللہ پر بھروسہ کر کے میں نماز میں شریک ہو جاؤں یا اپنے کوئی کام کر لوں بغیر باندھے، تو کیا میں باندھوں یا توکل کروں؟ یہ پوچھا، کیا میں اونٹنی کو باندھوں یا توکل کروں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھو اور توکل کرو۔ باندھو یعنی اپنی طرف سے تدبیر اختیار کر لو کہ اس اونٹنی کو باندھ دو، پھر توکل کرو۔ کیا مانا؟ اپنا میں نے کام تو کر لیا کہ میرے ذمہ یہ تھا کہ میں تدبیر اختیار کرتا اور اونٹنی کو باندھ دیتا، وہ میں نے اختیار کر لیا۔ اب خامخواہ وسوسے لانا کہ کہیں وہ رسی تو آ کے بھاگ نہ جائے یا وہ کھل نہ جائے، اس معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو انجام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے اور وہی فیصلہ صحیح کرے گا، جو اس کی مشیت ہوگی اس کے مطابق میں راضی ہوں۔ یہ مشہور جملہ ہے رسول کریم سے، اعقلھا وتوکل، کہ اونٹنی کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ سارے احکام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھا۔ آپ ہی سے، یہ لفظ ہے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ آپ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے مدد۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دنیا کے اپنے کاموں میں پتہ نہیں کن کن لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارا علاج کر دو، بے روزگار ہیں تو کسی آدمی سے مدد مانگتے ہیں کہ مجھے روزگار دلا دو، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کے اندر
انسانوں سے مدد مانگتے ہیں، بھائی مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، میری مدد کر دو، مجھے راستہ بتا دو، کہاں جاؤں، وغیرہ وغیرہ. تو دل میں خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو دنیا میں پتہ نہیں کن کن سے مدد مانگتے رہتے ہیں دن رات. پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، حالانکہ مانگ رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ایاک نستعین، یہ بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے. وہ یہ کہ مدد اصل میں حقیقی مدد اسی سے مانگی جا سکتی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، پوری طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں ہو، اس کی قدرت میں ہو کہ کسی دوسرے کی مدد کرتے. وہ مدد یہاں پر مراد ہے. تو لیکن ہم جو دنیا میں یہ مدد مانگتے رہتے ہیں نا، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے مثلا، تو یہ مدد در حقیقت یہ بھی ایک سبب کا اختیار کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے کہ بھئی بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو. لیکن یہ اعتقاد ہر آن ہر لمحے دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جا تو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کا کام نہیں، شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں. ہم اس سے جا کر اس معنی میں مدد مانگ رہے ہیں کہ ایک اللہ نے اس کو سبب بنا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس کہاں سے یہ طاقت آ گئی کہ وہ آپ کو شفا دے؟ ڈاکٹر کے پاس یہ علم کہاں سے آ گیا جس سے وہ پہچانے کہ کیا بیماری ہے اور اس بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے؟ وہ علم بھی تو اللہ ہی نے عطا کیا اس کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہ ہوتی تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیماری کو پہچان سکتا، اس کا علاج کر سکتا. اور جو دوا اسے تجویز کی کہ یہ دوا کھا لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا، تو اس دوا میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی. وہ تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہذا جب کسی ظاہری سبب کو اختیار کرو تو ساتھ میں یہ سمجھو، یہ دل میں تمہارے یہ احساس بیٹھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس چیز میں بذات خود نہ کوئی تاثیر ہے، نہ اس کے اندر طاقت ہے، نہ اس کے اندر قدرت ہے کہ میری مدد کر سکے، لیکن تاثیر اور مدد اور قدرت جو ہے وہ تمام تر اللہ جل جلالہ کی ہے. لہذا دوا بھی کھاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا، لیکن مدد مانگوں گا اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ طریقہ تو اختیار کر لیا، لیکن اس میں تاثیر آپ ہی پیدا فرمائیں. کیونکہ دوا آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، اور ہم لوگ تو کیا تجربہ کریں گے، ہم تو ڈاکٹری واکٹری جانتے نہیں. ہمارے ایک دوست بڑے مشہور ڈاکٹر جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کا علاج کیا، ہسپتال کے سربراہ رہے، وہ فرمایا کرتے تھے آخر میں، مجھے ان کا جملہ یاد رہتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جب دوا کسی مریض کے اندر، مریض کے جسم میں جاتی ہے تو کہیں اور پوچھتی ہے کہ کیا کروں، فائدہ کر دوں یا الٹی پڑ جاؤں. یہ کہیں اور پوچھتی ہے، اور جب وہاں سے جواب ملتا ہے تو اپنا کام کرتی ہے. فرمایا ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ ایک ہی دوا ہے، ایک ہی مریض ہے، ایک ہی بیماری ہے، ایک ہی جیسے حالات ہیں. ایک وقت میں وہ دوا دی، فائدہ کر گئی، دوسری مرتبہ اسی بیماری میں اسی آدمی کو انہی کیفیات میں وہ دوا دی، مٹی ہو گئی، کچھ فائدہ نہ ہوا، بیماری جو کہ تیوں رہی، بڑھتی چلی گئی.
تو فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ یہ ساری دوائیں جتنی بھی ہیں یہ کہیں اور سے ان کا نظام چل رہا ہے، وہ پیٹ میں جانے کے بعد کہیں اور پوچھتی ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں، اس کا فائدہ کروں یا الٹا نقصان پہنچ دوں۔ تو اس لیے جو بھی سبب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں وہ اس میں یہ سبب اختیار کرنا ہے، حقیقی مدد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاتی۔ تو تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ جب تم ان اسباب کو اختیار کرو تو ساتھ میں ذرا دھیان کر لیا کرو کہ یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، جب تک کہ مسبب جو ان اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، جب تک وہ تاثیر پیدا نہیں کر دے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا مدد اصل میں اسی سے مانگنی ہے، دوا کرو اور مدد مانگو، یا اللہ دوا تو کھا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس کے اندر تاثیر پیدا فرماتی، یا اللہ باہر نکل تو رہا ہوں